الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ابھی میرے پاس ایک پیغام آیا، دل چاہا کہ وہ سنا دوں۔ بہت مختصر اور جامع بات ہے۔ ہمارے حکیم الامت مجدد الملت محیی السنت الظاہرہ والباطنہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، بہت ہی جامع بات ہے، اس کو دل و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے اعمال کا قبلہ و کعبہ، ہمارے اعمال کا قبلہ و کعبہ۔ میں حضرت کی برکت سے عرض کرتا ہوں کہ عقائد ہوں، اخلاق ہوں، اعمال ہوں، افعال ہوں، اقوال ہوں، اسی کے مطابق احوال ہوتے ہیں۔ سب کا قبلہ و کعبہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہمارے اقوال اور اسی کے مطابق ہمارے ظاہری و باطنی احوال، سب کا قبلہ و کعبہ سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم نے اس کو دل و دماغ میں بٹھا لیا اور اس پر ہمارا ایمان و یقین ہو گیا تو یہ دنیا سے آخرت تک کی کامیابی کی کلید ہے، بنیاد ہے، کنجی ہے اس کی۔ آج ہم لوگوں نے سب کو قبلہ و کعبہ بنا رکھا ہے، نہیں بنا رکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے استاد حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بڑے درد تاثر کے لہجے میں، شادی میں سب کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دادیال والوں کو بھی، نانیال والوں کو بھی، سسرال والوں کو بھی، سمدھیانے والوں کو بھی، یہی چار ہوتے ہیں، اسی سے خاندان بنتا ہے۔ دادیال نانیال تو اصل ہیں، ان کے بعد پھر سسرال و سمدھیانے، ان چار کو بس پکڑے رہتے ہیں، یہ ناخوش نہ ہونے پائے۔ تو حضرت فرماتے تھے سب کو خوش کرنے کی کوشش اور فکر کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی فکر و کوشش تو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بعض دفعہ بہت غابہ ڈھابہ بڑا پھیلاوا رہتا ہے شادی کا، بہت فضول خرچی اس قدر کی بیان سے باہر، اور نکاح جو ہے جس کے لیے ساری تقریب ہو رہی ہے اسی میں سنت شریعت غائب رہتی ہے، یہی پتہ نہیں کہ ایجاب و قبول بھی صحیح ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے مدرسے کے سابق مفتی اعظم حضرت مولانا قاری سعید احمد صاحب اجراوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آداب نکاح کے کہ نکاح کسی ماہر عالم و مفتی سے پڑھوانا چاہیے۔ بسا اوقات اس کو الفاظ کی بھی خبر نہیں ہوتی، کیا کہلوانا چاہیے، کیا کہلوا دیا اس نے، اور بس تقریب ہو گئی۔ نقصان کیا ہوگا؟ ساری عمر بدکاری کا گناہ ہوتا رہے گا، نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے نقصان اس کا۔ حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کو ویسے ہی نہیں ہے۔ اور میرے پاس آیا بھی ایک دفعہ محلے کا ایک شخص، بیچارہ ویسے ہی ٹھیلے ویلے لگاتا تھا، لیکن بہرحال بزرگوں کی، علماء کی صحبت جو یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میسر ہے آسانی سے، اور بالکل دیکھ کے تو مجھے عام آدمی سا لگتا تھا، لیکن وہ آیا پکڑ کے ایک نوجوان لڑکے کو لے کر، طالب علم صورت کا، یہ فلاں مسجد میں امام، ان سے نکاح پڑھوایا دو بہنوں کا، تو انہوں نے ویسے تو پڑھایا نہیں جیسے پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کیسے پڑھایا؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے کوئی رکوع پڑھا، اس کے بعد دعا کرا دی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا پڑھا تم نے، کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ سورہ احزاب کا آخری رکوع پڑھا اور پھر دعا کرا دی۔ میں نے کہا ایجاب قبول؟ تو ان کو کرایا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں نے اس پہ 2 تھپڑ مارے، مجھے بہت ناکواری ہوئی۔ میں نے کہا تم حرام کاری کراؤ گے؟ کیوں تم نے نکاح پڑھایا جب تم کو معلوم نہیں تھا؟ کیا پڑھتے ہو؟ تو اس نے بتایا درمیانی کتابیں پڑھتا، تو اس کو یہی پتہ نہیں تھا کہ نکاح کیا ہے کیا نہیں ہے، اس میں کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مسئلہ، کچھ پتہ نہیں۔ یہ تو ہمارے جن بزرگوں نے، بڑی عجیب بات، ہمارے بزرگوں نے اس میں دین خالی پڑھایا نہیں، سکھلایا۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے آج دین پڑھایا تو جاتا ہے مگر دین سکھایا نہیں جاتا ہے۔
اس کا نقصان ہے۔ پہلے بزرگوں کے ہاں دین سکھایا جاتا تھا، وہ چاہے کسی مدرسے میں جائیں نہ جائیں، کسی خانقاہ میں جائیں نہ جائیں، ان کے گھر پہ والدین ان کو اتنی موٹی موٹی باتیں بتا دیا کرتے۔ اب والدین ہی کو ٹی وی، اور اب تو ٹی وی دیکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، اب تو موبائل آ گیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی دیکھو، بڑی کام کی بات ہے کہ ہمارے ظاہر و باطن کا قبلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر و باطن ہے۔ جس عمل کا رخ اس قبلہ و کعبہ کی طرف ہوگا وہی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ لہذا ہمارے ظاہر کا قبلہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے، اور ہمارے باطن کا قبلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کا باطن ہے۔ جو آپ کا باطن ہے وہی ہمارا باطن ہونا چاہیے، جو آپ کا ظاہر تھا وہی ہمارا ظاہر ہونا چاہیے۔ کتنی مختصر و جامع بات ہے۔ ہمارے ظاہر و باطن کا قبلہ اللہ کے پیغمبر کا ظاہر و باطن ہونا چاہیے، آخری نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ ہماری ظاہری حالت وہ ہونی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حالت تھی، یعنی آپ کپڑا پہنتے تھے، لہٰذا اس سے کیا معلوم ہوا کہ ننگے نہیں رہنا چاہیے۔ بعض مذہب والے ننگے پھرتے رہتے ہیں، توبہ توبہ، عقلیں مالی نہیں ہیں، ننگے پھرتے رہتے ہیں۔ ان کو یہی تمیز نہیں رہتی کہ بھئی بے حیائی ہے، بے شرمی ہے کتنی ہے، سڑکوں پر ٹہلتے رہتے ہیں۔ یہ اسلام کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو شرم و حیا کا طریقہ بتلایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کفار و مشرکین، کہتے تھے بتائیے یہ پیشاب پاخانہ کرنے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں۔ پہلے بتائیے یہ بھی کوئی بتانے کی چیز ہے، جہاں ضرورت ہوئی بیٹھ گئے۔ یہ کرتے تھے پہلے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ایسے نہیں، دور جاؤ۔ پھر آپ اپنے بارے میں بھی، آپ کے بارے میں بھی ملتا ہے، آپ دور جاتے تھے، نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے، جہاں بیت الخلا وغیرہ نہیں ہوتے تھے، جنگل تو دکھائی نہیں دیتے تھے، وہاں کہاں کدھر کسی لوگوں کی نظروں سے جب اوجھل ہو جاتے تھے۔ اب یہ سب چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ شرم و حیا سے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تجھ سے حیا جاتی رہے، شرم جاتی رہے تو جو جی چاہے کر۔ یہی ہو رہا ہے اس وقت، شرم و حیا غارت ہو گئی، جو جی چاہے کر رہے ہیں۔ لڑکیاں عورتیں سب دندناتی پھر رہی، اور یہاں سے لے کر عرب تک سب سے بڑی تکلیف دہ بات، سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہو گئی کہ جو ہمارا قبلہ و کعبہ دنیا میں ہے اور سمجھا جانا چاہیے اس حیثیت سے، لیکن دیکھو حضرت کو اللہ تعالیٰ جزا خیر دے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ مکے میں ایسا ہو رہا ہے، مدینے میں ویسا ہو رہا ہے، اس کا حوالہ نہ دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا اور کیا فرمایا، کیا آپ کی تعلیم، کیا آپ کا طریقہ، وہ ہونا چاہیے، ورنہ تو آدمی گڑبڑا جائے گا۔ یعنی آپ کپڑے پہنتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں ننگا نہیں رہنا چاہیے۔ آپ باقاعدہ ایک مشت داڑھی رکھتے تھے، مکمل ایک مشت، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت تھی۔ آپ کپڑا پہنتے تھے، آپ داڑھی رکھتے تھے، ہماری داڑھی بھی منڈی یا کٹی نہ ہونی چاہیے۔ منڈانا حرام ہے اور کترانا بھی بالکل خلاف سنت ہے، اور بڑھانا بھی حد سے آگے ناف تک رکھ لیتے ہیں، وہ بھی خلاف سنت ہے۔ اور اس کے لیے اطباء نے لکھا بے عقلی کی بھی علامت ہے، بے وقوف ہونے کی علامت ہے کہ آدمی کی داڑھی بہت لمبی سی ہو، تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ بیوقوف شخص ہے۔ تو یہ اطباء نے بعض حالتوں سے آدمی کو بتلایا ہے، اس کو علم قیافہ کہتے ہیں، کہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بعد اعضاء جسم، بعض حرکات سکنات سے پتہ چلتا ہے یہ عقل مند ہے، بے وقوف ہے، تو اس کو بے وقوفی کی علامتوں میں بھی شمار کیا گیا۔ ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہے، لطیفہ نہیں ہے، ان کی داڑھی بہت لمبی ہو گئی تھی، کسی نے ان کو جب زیادہ ٹوکا تو سوچا کہ بھئی اسے چھوٹی کیسے کرے، تو ایسے پکڑ کے بیٹھ گئے، چراغ جل رہا تھا اس کے آگے کی ہے، جل جائے آگے کی، جب وہ جلنے لگی تو چھوڑ دیا تو وہ ساری جل گئی، تو ثبوت دے دیا انہوں نے اپنی بے وقوفی کا۔ بھئی اس کو قینچی سے باقاعدہ کاٹنا چاہیے تھا، چلائے کے چراغ کے آگے لے کے بیٹھ گئے، ہاتھ سے پکڑ کے، جب وہ جلنے لگی تو چھوڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے کھلے ہوئے رہتے تھے، ہمارے بھی ٹخنے کھلے ہوئے رہنے چاہیے، اور یہی نہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے کھلے رہتے تھے تو ثابت ہے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے ڈھانکنے سے منع بھی فرمایا مردوں کو،
اس کے نقصانات کیا کیا بتلائے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہ دنیا میں فرماتے ہیں نہ آخرت میں فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، معمولی بات ہے۔ نہ دنیا میں وہ نظر رحمت کا مورد بنتا ہے نہ آخرت میں بنے گا، اور اس کی دعا مقبول نہیں ہوتی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی تو خلاف ورزی، یعنی سنت کی خلاف ورزی تو ہے ہی ہے، اس لیے باجماع امت اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ حرام ہے۔ اور آخری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر غضبناک ہوں گے قیامت میں، اور وہ حصہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن ترشے ہوئے ہوتے تھے، یعنی کہ بڑے بڑے، آج کل فیشن ہو گیا ہے، لمبے لمبے بال ناخن رکھتے ہیں تاکہ اسے جانوروں کی طرح حملہ کر سکیں، اور لبیں بنی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ حصہ اس کو کھولنا واجب ہے۔ اوپر کا حصہ جو ہے اس کو تو رکھ سکتے ہیں اوپر، لیکن یہ حصہ اس کو کھولنا جو خشک ہوتا ہے، پانی میں ڈوبتا بھی ہے، یہ بال نہیں اس پر ہونے چاہیے، اس کو مونڈ دینا چاہیے۔ یہ کم از کم درجہ ہے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اتنی صاف کرے کہ مونڈنے کے مشابہ ہو جائے۔ اور اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ قینچی سے یا اس کو بالکل اس طرح سے کر دے، تو دونوں قول ملتے ہیں، احناف کے بڑے ائمہ کے بھی، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، اور بھی دوسرے اکابر کے نقل کیے گئے ہیں۔ اور ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد میں بڑے جامع شریعت و طریقت تھے، ان کا معمول تھا کہ وہ بوڑھوں سے تو کہتے تھے بھائی تم صاف کرا رہے ہو، تمہیں کیا کرنا ہے بھائی، اور جوانوں سے کہتے تھے ذرا مونچھیں رکھا کرو، لیکن یہ صاف کر، یہ صاف کر اس کی، تاکہ اس کو ہیبت ہو، ارہاب عدو، اس کا غیروں پر روب بھی پڑتا ہے، یہ نہیں کہ ڈرے سہمے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں۔ آج کل نوجوانوں میں اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، گھٹی میں پلائیے ان کو، کیا ہمت، پتہ چلا کہ یہ نسل جو ہے بے ہمت پیدا ہو جائے گی، ڈرے گی سب سے، ڈرنا نہیں ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ قوت جو بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی، جو بھی تم کر سکتے اس کی تیاری رکھو، یہ نہیں کہ تم کو کوئی بھی آ کے مار جائے۔ تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں کا بڑا عجیب جملہ ہے، حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ نقل کرتے تھے، ہمارے حضرت مولانا ابرارالحق صاحب حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر پر کٹے ہوں تو اس کبوتر کو بلی کا بچہ بھی شکار کر لیتا ہے، لہذا مسلمان کو کامل مسلمان صورت سے بھی بننا چاہیے، تاکہ اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، ظاہر کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، باطن کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ لہذا غرض یہ ہے کہ ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ ہونا چاہیے۔ جتنا ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت اختیار کریں گے ظاہری و باطنی، اتنی ہی محبوبیت حق تعالیٰ شانہ کی حاصل ہوگی۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اور عجیب واقعہ لکھا ہے کہ فرعون نے جب مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا تو انہوں نے دیکھا مقابل کون ہے، دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ اسی لباس میں آئے، وہی صورت اختیار کر کے آئے، بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بن کر آئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ معجزہ تھا، ان کے پاس جادو تھا، وہ جادو جو تھا وہ ٹائفش ہو گیا۔ آج کل بڑا اعتقاد خراب ہو رہا ہے، بڑا اعتقاد خراب ہو رہا ہے، بڑا اعتقاد خراب ہو رہا ہے، جادوگروں کی طرح اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس لوگ سفلیات اور اس کے لیے جاتے پھرتے رہتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو اعتقاد، جو اعتماد، جو توکل، جو ایمان اور یقین ہونا چاہیے حق تعالیٰ شانہ کی قدرت پر، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تعویذ لینے بیٹھے ہوئے، نمازی نہیں پڑھنے گئے، اسی عامل کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے، میں نے کہا بتائیے۔ میں نے ایک دن اس عامل سے کہا، میں نے کہا بھائی تم نماز پڑھنے جاتے ہو تو ان کو تو اپنے مریدوں کو تو کہہ جایا کرو کہ مسجد چلو، ہم بھی مسجد جا رہے ہیں۔
یہ سمجھتے ہیں ہم کو یہیں سے ملے گا. تو کتنی بد اعتقادی کی بات ہے بھائی، اس سے عقیدہ خراب ہوتا ہے. حضرت تھانوی حمزہ فرمایا کہ تعویذات کا اصل لوگ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہم نے روک لگا دی. بڑی عجیب حضرت کی پکڑ. حضرت نے فرمایا دعا سے عبدیت اور تذلل پیدا ہوتا ہے، افتقار پیدا ہوتا ہے، محتاجگی ظاہر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدمی اپنے کو محتاج سمجھتا ہے، اور تعویذ سے سمجھتا ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خلاف جا کے ہم اس لیے لے آئے، اب کچھ نہیں کر پائے گا. تعویذ کی تاثیر بھی حق تعالی شانہ کے قبضہ قدرت میں ہے. یہ بات میں نے حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی جب حضرت کو 50-55 سال ہو چکے تھے تعویذات دیتے ہوئے. تو حضرت نے ایک دن فرمایا کہ بھائی ہم نے تو اکثر دیکھا بعض دفعہ تو ان کے کچھ حالات ہوتے ہیں گھریلو، کبھی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، اور وہ اس کو اوپرا دنیا بھر کی چیزیں بتاتے رہتے ہیں، اور وہ اس سے بیچارے گورکھ دھندے سے نکلتے ہی. پھر حضرت نے بڑی ناگواری سے فرمایا کہ جن بھوت ہو تو ادھر بھی جائے، یہ جو عامل ہوتے ہیں یہ سوار ہوتے ہیں تو اترتے ہی نہیں ہیں، ان کو کون اتارے. تو حضرت مفتی مظفر صاحب سے میں نے اس کو ذکر کیا ایک دن حضرت مولانا صدیق صاحب کی بات کو، تو فرمایا ہاں بالکل صحیح، مجھے بھی ایسے ہی محسوس کہ واقعی وہ پتہ نہیں اس کو واقعی بیماری ہے کیا ہے، وہ اس کو اپنا بتا دیتے، وہ اپنا بیچارہ الجھا رہتا ہے اسی میں. سوال تو کر دیتے ہیں، یہ الفاظ سے حضرت سوال تو کر دیتے ہیں، اتارتا ہے نہیں. ارے بھائی تو کیوں اس چکر میں پہنچتے ہو؟ حق تعالی شانہ نے دعائیں بتلائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں، ان کو اعتقاد جازم کے ساتھ کرنا چاہیے. دعا کی ایک روح ہے. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. آج وقت بھی نہیں، میری طبیعت ذرا وہ نہیں تھی، لیکن بہرحال کچھ سوچا آج کر دوں، میرا بھی فائدہ ہوتا ہے کہنے کا، یاد رکھنے کا. کہ وہ میرے نانا میاں مرحوم بمبئی سے گزر رہے تھے حج کو جاتے ہوئے، تو ایک صاحب نے مجھے وہی سنایا کہ میرا جوان بیٹا بیمار تھا، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ بس جب تک بھی زندہ ہے باقی دوا اور ان کے اصول علاج کے مطابق وہ لاعلاج تھا. میں سب کے پاس دعا کے لیے جا رہا تھا، تو حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی، مولانا علی میاں بھی حج میں جا رہے تھے. میں ان کے پاس صاحب صدیق مسافر خانے میں گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہیں، اور وہ ہماری جماعت میں اس وقت صف اول کے ہمارے بزرگوں میں ہیں، اور مستجاب الدعوات بھی ہیں، ان سے دعا کی درخواست. لیکن میں ان کی خدمت میں گیا، میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت دعا فرما دیں، میرا بچہ لاعلاج قرار دے دیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دعا کرتے ہو کہ میں نے کہا جی مستقل کر رہا ہوں. فرمایا کہ نہیں کیسے کرتے ہو؟ میں نے کہا جیسے کرتے ہیں. کہ نہیں جیسے کرتے ہیں کیا بات ہوگی؟ جیسے وہی بات ہوگی جو ہم نے کہا وہ تم نے کہہ دیا، وہ کیفیت بتاؤ. تو کہ پھر میں سمجھ گیا کہ کوئی ادب یہ بتائیں گے. میں نے کہا کہ آپ ہی بتائیں. فرمایا دیکھو بھئی حدیث شریف میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ سے دعا اس حال میں کیا کرو کہ تم کو یقین کامل ہونا چاہیے اس کی یقین مقبولیت کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن ہو، یقین کامل ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. جیسے بیماری دینا ہے، اس کو بیمار کرنا ہے، ایسے ہی صحت مند کرنا ہے، بیماری کو واپس لینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یہ دعا کی روح ہے. کیونکہ میں نے کہا حضرت آپ ذرا تکلیف کریں میرے ساتھ، چلے چلے. کہ میں ان کو لے گیا، انہوں نے جا کے اسپتال میں اس کو دم کیا، اور کیا وہ اس کے بعد میں صحت ہو گیا. تو ڈاکٹروں نے تعجب کا اظہار کیا کہ کیا ہوا تھا. ایسے ہی ابھی ماضی قریب، یہ تو کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، امام جامع مسجد بمبئی نے مجھ کو سنایا، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ بھی تھے اور مسلکاً شافعی تھے، اور ہمارے بزرگوں میں مفتی محمود صاحب گنگوہی کے بالکل صورت کے تھے وہ. تو انہوں نے یہ واقعہ ہم کو سنایا تھا بمبئی. اور ابھی کچھ دنوں پہلے بھی بمبئی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غیر مسلم گیا کہ حضرت مجھے کینسر بتا دیا اور لاعلاج ہے. تو حضرت نے اس کو عمل خاص حضرت کے یہاں خاص ہوتا تھا وہ بتایا کہ، تو اس نے کہا کہ ہم تو ہندو ہیں. تو حضرت نے فرمایا تمہارے قریب کوئی مسجد ہے، امام صاحب کو ہو جاؤ. تو کیا امام صاحب کو میں لے گیا، تو حضرت نے امام صاحب کو بتایا. میں روزانہ ان سے پانی لے جاتا تھا اور اس کو استعمال کرتا تھا.
اس کے استعمال کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میں ڈاکٹروں کو دکھانے گیا تو انہوں نے میری پچھلی رپورٹیں دیکھی اور موجودہ رپورٹ دیکھی تو ان کا یہ تمہارا مرض گیا کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں سب کچھ ہے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ لیکن اب دنیا بھر کی طاقتوں پر ہماری نظریں ہو گئی اور نیچے سے اوپر تک ہو گئی، یہ خطرناک بات ہو گئی، نیچے سے اوپر تک نظریں ہو گئی۔ اور اسی میں بھائی ایک چیز اور بھی عرض کرنی تھی، بہت مختصر سی بات۔ سنت اور شریعت کے احکام سب کے لیے ہیں، چاہے وہ کوئی بزرگ ہو یا کوئی عالم ہو یا شیخ الحدیث ہو یا صدر مدرس ہو یا ناظم تعلیمات ہو یا مفتی ہو یا قاضی ہو، احکام سب کے لیے ہیں۔ اب اس کا تو ہو گیا انتقال، اب وہ مکلف کہاں رہا؟ اب مکلف کون ہے؟ اب مکلف ہیں ورثہ، اب مکلف ہیں اس کے قریبی اعزاء، ان کے لیے حکم ہے شرعی کہ وہ اس کو شریعت کے مطابق سنت کے مطابق انجام دیں۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، اب باہر سے دنیا بھر کے لوگوں کے آنے کی وجہ سے انتظار کیا گیا، رات میں 2 بجے انتقال ہوا اور دوسرے دن عشاء کے بعد تدفین۔ تو ہمارے حضرت مولانا ابرار رخسار رحمۃ اللہ نے بار بار فون کیا کہ ارے بھائی اس عمل سے لوگوں کو تعلیم ہو جائے گی اور وہ دیر کو خلاف سنت نہیں سمجھیں گے، حالانکہ یہ عذر شرعی نہیں ہے۔ جتنی دیر میں غسل دیا جاتا ہے، جتنی دیر میں تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ جتنی دیر میں قبر خود تیار ہوتی ہے، اس کو معیار شریعت نے مانا ہے۔ اس کے بعد کسی کا انتظار وغیرہ جو اس میں ہے یہ لوگوں کا عمل ہے، شریعت کا حکم ہرگز نہیں۔ اچھا اس کو پھر رکھے بھی رہتے ہیں، یہ بھی ایک سنت کے خلاف عمل ہے۔ جیسے ہی انتقال ہو جائے، یقین ہو جائے موت کا، اس کو سب سے پہلے غسل دے دینا چاہیے تاکہ وہ پاک ہو جائے، ورنہ وہ ناپاک ہے۔ روح نکلتے ہی میت ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ اب اس کو غسل دینا چاہیے، رکھتے رہتے ہیں، جس وقت اس کو لے جانا ہوتا ہے اس وقت اس کو غسل دیتے ہیں، یہ بھی ایک سنت کے خلاف چیز۔ اولاً تو اس میں دیری نہیں کرنی چاہیے، اور پھر ایک چیز اور، کیونکہ جب اس کو بتایا نہیں جاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ صحیح ہوگا، جب اتنی بڑی جگہ ہوا تو ٹھیک ہوا۔ عوام یاد رکھنا چاہیے خواص سے سیکھتے ہیں، خواص اخص الخواص سے سیکھتے ہیں، اس کے بعد کوئی ڈرتا ہی نہیں۔ بھائی عوام ہیں، علماء ہیں، بزرگ ہیں، اور کون ہے بتاؤ؟ اب پتہ چلا کہ نیچے سے اوپر تک سب کا عملی سنت کے خلاف ہو گیا، شریعت کے خلاف، پھر کون سیکھے گا، کون سکھائے گا؟ لوگ تو اس کو معیار بتا دیں گے، نہیں ہے فلاں جگہ سے ایسا ہوا۔ نماز 5 وقتہ فرض عین ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ موٹی سی بات ہے جس کو اللہ نے ذرا سا بھی علم دیا ہے، اور تفقہ فی الدین بھی دیا، دین کی سمجھ بھی عطا فرمائی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کو بتانا نہیں پڑتا، وہ تو خود اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی سمجھ دیتے ہیں۔ لیکن وہ کب حاصل ہوتی ہے؟ ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب علم صحیح حاصل ہو، عمل مقبول حاصل ہو، تب آدمی کو صحیح احساس حاصل ہوتا ہے، وہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس نے علم صحیح حاصل کیا، اس کے نتیجے میں عمل مقبول حاصل ہوا، اس کے نتیجے میں اس کو احساس صحیح حاصل ہو گیا، اب اس کا احساس صحیح ہو جاتا ہے۔ اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ کرو وہ نہ کرو، موٹی سی بات ہے۔ 5 وقتہ نمازیں فرض عین، اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ اور اگر وقت تنگ ہو، مثال کے طور پر مغرب کا وقت ہو، اب اس وقت اگر آپ نے نماز جنازہ کو مقدم کر دیا اور نماز مغرب کو مؤخر کر دیا تو سب الجھن میں پڑ جائیں گے۔ تو اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ بد نظمی سے ہے۔ اب لوگ نظم کو دین نہیں سمجھتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب نظم بتاتے تھے لوگوں کو تو کہتے تھے ان کے مزاج میں انگریزیت ہے۔ یہ حضرت نے لکھا ہے کہ مجھے بعض لوگوں سے نے بتایا کہ کہتے ہیں ان کے مزاج میں انگریزیت ہے۔ بتائیے، حضرت فرمایا توبہ توبہ، اسلام نے انتظام بتایا کہ انگریزوں نے بتایا؟ ہم انگریزوں سے انتظام سیکھنے جائیں گے؟ ایک پروفیسر صاحب تھے گورنمنٹ کالج کے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے، مسترشد تھے۔ میں نے ان کو دیکھا، وہ بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ انگریزوں کا ڈسپلن بہت ہوتی ہے، تم لوگ شور شغب کرتے ہو، خاموش نہیں رہتے ہو۔ پھر فوراً لوٹے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے غلط حوالہ دیا، انگریزوں کیا نہیں پوچھیں، یہ اسلام میں ہے، یہ شریعت میں ہے، سنت میں ہے۔ میں نے کہا دیکھو، اس وقت تو میں بچپن تھا میرا،
بعد میں مجھے خیال ہوا کہ انہوں نے کیوں اس کو دہرایا کہ ایک اچھی بات کی نسبت دین کی طرف، اسلام کی طرف، شریعت کی طرف، سنت کی طرف ہونی چاہیے. انہوں نے اس کی زبان سے بے اختیار، کیونکہ دورمی کالج جو پڑھاتے تھے صحبت کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، انہوں نے انگریزوں کی طرف نسبت کر دی. فوراً بات کو لوٹا ہے نہیں، یہ تو اسلام کا حکم ہے، ہر چیز کا تعلق نظم سے ہے. اب اس میں نہ تو خود آدمی الجھے گا نہ دوسرا الجھے گا. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں سلوک کا، تصوف کا بہت بڑا مسئلہ تھا، بد نظمی مت پھیلاؤ، انتظام سے، نہ تو خود تکلیف میں پڑو نہ دوسرے کو الجھن میں ڈالو. حضرت کیا تہجد کے وقت اٹھنے والوں کو ہدایت تھی کہ کنواں تھا کہ ڈول اتنی زور سے نہ ڈالیں کہ اتنی زور سے آواز ہو کہ اگر قریب میں کوئی سو رہا اس کی آنکھ کھل جائے، کیونکہ تہجد نفل ہے. آپ نے دوسرے کی نیند خراب کر دی. تو اگر کوئی بد نظمی کرتا تھا خامخواہ میں، اس کو ہٹا دیا کہ تم باز جاؤ. اگر وہ زور سے ذکر کرتا تھا اس کو نہیں، بس کتنی آواز کی، جیسے شہد کی مکھیوں کو آپ نے جھونک دیکھا، اس میں ایک آواز ہوتی ہے. یہ آواز ہوتی تھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کے ہاں. فقط اتنی آواز جہر کی ہوتی تھی، جہر مفرط نہیں. اب لوگ ذکر بھی کرتے ہیں، اس کے آداب پتہ ہے، سمجھتے ہیں چیخنا چلانا مقصود ہے. ہاں بھائی ذکر مقصود ہے. ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خود سنایا بھی اور لکھا بھی ہے کہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت عموماً 4 زانو بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، مگر مجھ کو 2 زانو بیٹھ کر ادب معلوم ہوتا ہے، اس لیے حق تعالیٰ شانہ کے سامنے 4 زانو بیٹھ کر ذکر نہیں کرتا بلکہ 2 زانو کرتا ہوں. کچھ حرج تو نہیں، ورنہ عموماً بزرگوں کے ہاں 4 زانو بیٹھتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ذکر مقصود ہے، ہیئت مقصود نہیں. 2 لفظی جواب، ذکر مقصود ہے، ہیئت مقصود نہیں. کہ 4 زانو بیٹھے ہیں، 2 زانو بیٹھے، وہ تو آدمی کی پر ہے. تو ہر چیز میں اس کے آداب ہیں. سونے والے کو تکلیف نہ ہو، نمازی کو تکلیف نہ ہو، بیمار کو تکلیف نہ ہو. اب اس کے خلاف ہم سمجھتے کہ ہم کر رہے ہیں تو ہم دین کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں. ارے بھائی دین کا جھنڈا نہیں ہے، وہ تو بدنظمی پھیلے گی، اس سے الجھن ہوگی، اس سے تکلیف ہوگی، اس سے شکایات ہوں گی، اس سے کہیں گے مائک کی آواز ہلکی کرو، یہ کرو. تو کیا ضرورت ہے آپ کو دوسروں سے ہدایت لینے کی؟ آپ کے پاس خود ہدایات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر موقع پر استحضار و ہمت نصیب فرمائے. ابھی اور اس سے پہلے بھی ایک بزرگ کا ایک واٹس ایپ پر بعض لوگوں نے بھیجا، کئی لوگوں نے بھیجا، تو مجھے تقاضا ہوا کہ بھائی دیکھو، ہر آدمی جتنا سمجھتا ہے، جتنا جانتا ہے، اسی کے مطابق بات کرتا ہے. اصول ہے موٹی سی بات، جتنا جانتا ہے، جتنا سمجھتا ہے، اسی کے مطابق اپنے علم و فہم کے مطابق بات کرتا ہے. تو ان کی ہدایت تھی کہ آج کل عموماً اداروں میں 2 بیماریاں عام ہو گئی ہیں، اس کا علاج، اس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے. ایک تو خیانت اور دوسرے گروپ بازی. ٹولے اپنے اپنے بنا رکھے ہیں، اپنی ٹولیاں بنا رکھی ہیں. کہا ایک تو گروپ بندی اور ایک خیانت. اس کی وجہ سے مدارس پر اس وقت اللہ کی طرف سے پکوا رہی. میں نے کہا بھائی دیکھو، چھوٹا منہ بڑی بات. اثر ہو دوا کا کیسے؟ جب تک کہ تشخیص بیماری نہ ہو، جب تک کہ تمام اہل مدارس، تمام ادارے والے، تمام جمعیتوں والے، تمام جماعتوں والے، تمام مجلسوں والے، تمام تنظیموں والے، انہی کے پیچھے پیچھے افراد ہیں. دیکھیے میں نام نہیں لیتا، جب تک اللہ کی طرف پورے طور پر متوجہ نہیں ہوں گے اور 2 بتوں کی پوجا نہیں چھوڑیں گے. یہ پوجا سی ہو رہی ہے اس وقت. میں صاف تو نہیں کہتا کہ بھئی یہ مشرک ہو گئے، یہ تو نہیں جسارت کر سکتا، لیکن خطرناک پہلو ہے. قوم اور وطن کو پوجا جا رہا ہے اس وقت ہر جگہ. یہ قومیت اور وطنیت کے 2 بت ہیں. یہ صاحب یہ فلاں ملک کے ہیں، یہ فلاں ملک کے ہیں، یہ فلاں ملک کے ہیں، فلاں ملک. نہ بھائی، اسلام کا کوئی وطن اور کوئی دیش نہیں، وہ تو جنتی مذہب ہے، جنتی دین ہے. ہمارا اصلی وطن، ہمارا اصلی گھر، ہماری اصلی منزل جنت ہے. لہذا وہاں سے آئی ہوئی چیز، ہمارے والدین بھی وہیں سے آئے، ہمیں بھی وہیں جانے کی فکر ہونی چاہیے.
تو ہم جب تک کہ قومیت اور وطنیت کے بتوں سے بیداری نہیں اختیار کریں گے. اور عملی طور پر دو چیزیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایک بد معاملگی، دوسرے بد معاشرتی. بد معاملگی اور بد معاشرتی کی وجہ سے ادارے، مدارس، جمعیتیں، جماعتیں، تنظیمیں، مجلسیں اور ان کے افراد متاثر ہو رہے ہیں. اور ساری خرابی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے ان بنیادوں کو میں نے دیکھا سمجھا کہ کیا ہوا. اس کی بنیاد صرف اور صرف دو چیزیں تھیں، ایک طرف بد معاملگی تھی، دوسری طرف بد معاشرتی تھی. اور بعض جگہ بد معاملگی بھی تھی اور بد معاشرتی بھی تھی، دونوں چیزیں جمع ہو گئی. تو اب ظاہر بات ہے کرے لاؤ نیم جہاں اس کا اثر ہوگا، اس کا نقصان ہوگا. تو محض خیانت اور محض گروپ بازی نہیں، بلکہ اس کا سبب اور آگے چل کے تلاش کرنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا، آپ ہی کے اسی ضلع کے ایک بڑے بزرگ تھے، بڑے صاحب دین اللہ والے، ان کے حوالے سے کہ حضرت وہ فرما رہے تھے کہ اب اس وقت تو ہمارے مدارس میں بھی ہر وقت غیبت اور تہمت کا بازار گرم رہتا ہے. تو حضرت کیونکہ حکیم تھے، حضرت قدرتی سانچے میں ڈھلے ہوئے حکیم، طبیہ کالج والے نہیں. تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی وہ بزرگ ہیں، انہوں نے بزرگانہ بات فرمائی کہ غیبت اور تہمت میں لوگ مبتلا رہتے ہیں. بات آگے بڑھ چکی ہے، غیبت اور تہمت معصیت ہے. بات یہ ہو گئی ہے کہ کفریہ شرکیہ چیزوں میں لوگ داخل ہو رہے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں. مثلا اداروں کو غیر مذہبی قرار دینا، اپنے آپ کو غیر مذہبی قرار دینا، اداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کے بجائے اپنی بنائی ہوئی جو کمپنیاں ہیں، سوسائٹیاں ہیں، اس کی ملکیت قرار دینا، یہ اللہ کے وقت پر ڈاکہ تھا. اس ڈکیتی کی نحوست اس وقت نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے کہ تم نے کہا کہ خدا کو ہم نے، خدا بے دخل ہو چکا ہے اس سے. کتنی جسارت کی بات بتائیے، کیا بکواس کر رہے ہیں آپ کی نظر وہاں نہیں جاتی کہ یہ کن چیزوں کے نقصانات ہو رہے ہیں. آج آپ اغیار کو دیکھ رہے ہیں، اغیار کو پکڑنا، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے کیا کیا، ہمارے بڑوں نے کیا کیا. تو بھائی ہم دنیا میں تو نہیں دیکھتے کہ آپ کے باپ نے اگر کوئی تجارت میں کوتاہی کر دی تھی تو آپ بھی جانتے پوچھتے ہوئے اس کوتاہی کو دہراتے ہو. آپ تو نہیں کرتے، آپ کا جی اس سے تو ہمارے ابا کو بڑا نقصان ہو گیا تھا. آپ ہرگز دنیا میں اس غلطی کو دہراتے نہیں ہیں جو آپ کے باپ یا دادا سے ہو گئی ہو. آپ ہرگز نہیں دہراتے اس کو، کہتے ہیں جی اس سے تو ہمارے باپ کو نقصان ہو گیا تھا، دادا کو نقصان ہو گیا تھا، ہم کیسے اس کو دہرا سکتے ہیں. لیکن دین میں جو غلطی اگر خدا نخواستہ باپ سے ہو گئی یا دادا سے ہو گئی، اس پر ہم اوے ہوئے ہیں. یہ تو ہمارے ابا نے کی تھی، یہ تو ہمارے دادا نے کی تھی، یہ تو ہمارے نانا نے کی تھی، ہم اس کو کیسے چھوڑتے ہیں. میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، بچوں، اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہیے، ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نمونہ شریعت و سنت کے معیار پر جانچا جائے گا کہ شریعت و سنت میں کیا تم کو تعلیم کی گئی. ہمارے مفتی مظفر حسین صاحب برابر اس واقعے کو سناتے تھے، ترمذی شریف میں ہے بھی کہ کوئی شخص طواف کر رہا تھا، اس میں کوئی غلطی کر رہا تھا، کوئی دیہاتی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹوکا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے. تو کہنے لگا میں نے آپ کے والد کو تو ایسے کرتے دیکھا تھا. حضرت عمر کا حوالہ اس نے دیا کہ میں نے ان کو ایسے کرتے دیکھا تھا. تو دیکھیے ان کا غیظ حق، خفا ہوئے، فرمایا میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، تم میرے باپ کا حوالہ دے رہے ہو. یہ بات مفتی مظفر حسین صاحب نے مجھے اس وقت سنائی تھی، اس کی تفصیل میں نہیں سناؤں گا کہ ان کے ابا کا حوالہ دے رہے تھے لوگ کہ مفتی سعید صاحب نے یہ فلاں موقع پر فتویٰ دیا تھا. تو میں نے کہا مفتی صاحب سے کہ حضرت اس کا جواب ضروری ہے. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بس اس کا جواب یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر دے چکے. اگر میرے ابا نے کوئی فتویٰ دے بھی دیا تھا تو میں اس کو جان بھی رہا ہوں، سمجھ بھی رہا ہوں، اور پھر بھی اس کو دہراؤں، یہ کیسے صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم سلیم، عمل مستقیم عطا فرمائے. بھائی دیکھو مجھے کسی کی ذات کو اگلوں پچھلوں کی کہنا مقصود نہیں ہے، لیکن جو ہوا غلط وہ غلط تھا، جو ہو رہا ہے غلط وہ غلط ہے. مجھے صرف اور صرف یہ کہنا ہے
معیار شریعت و سنت ہے، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور اسی میں نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا استحصال نصیب فرمائے، اس کی ہمت نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔